بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا کہ جس کی بیوی بہت ہی خوبصورت اور حسن و جمال کا پیکر تھی۔ جو بھی اس عورت کو دیکھتا اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا، کیونکہ اللہ پاک نے اس عورت کو بہت ہی حسن سے نوازا تھا۔ وہ شخص اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور اس کے بغیر ایک پل نہ رہتا تھا۔ وہ عورت اس سے جب بھی دور ہوتی تو شوہر اپنی بیوی کو اتنا یاد کرتا کہ اسے کھانا پینا بھی بھول جاتا۔ وہ شخص اپنی حسین و جمیل بیوی کے ساتھ زندگی بہت پیار سے گزار رہا تھا، لیکن ایک دن اس حسین و جمیل عورت کو موت آ گئی۔ جب اس کی بیوی کا انتقال ہوا تو اس کو بیوی کی وفات کا اتنا صدمہ لگا کہ اسے دفن کرنے کے بعد وہ شخص اپنی بیوی کی قبر پر ہی بیٹھ کر کئی سالوں تک روتا رہا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کو بھول نہ پا رہا تھا۔ ایک دن اس قبرستان سے اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا کہ قبرستان سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جب حضرت عیسیٰ کے کانوں میں اس شخص کی آواز پڑی تو وہ اس شخص کے پاس گئے تو دیکھا کہ ایک قبر کے قریب بیٹھا ایک شخص رو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے پوچھا کہ تو اس قبر کے سرہانے بیٹھ کر کیوں رو رہے ہو؟ یہ قبر کس کی ہے؟ اس شخص نے روتے ہوئے جواب دیا، یہ قبر میری بیوی کی ہے، یہ اس دنیا سے جا چکی ہے۔ میری بیوی بہت حسین و جمیل تھی اور میں اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ مجھے اس کے جانے کا بے انتہا غم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس کی قبر پر بیٹھ کے رو رہا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ، یا تو میری بیوی کو زندہ کر دے یا پھر مجھے بھی موت عطا فرما تاکہ میں اپنی بیوی کے پاس چلا جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بندے، اے عورتوں اور دنیا سے دل لگانے والے، کیا تیری بیوی زندہ ہو جائے تو پھر تو اپنے گھر چلا جائے گا؟ اس بندے نے جواب دیا، جی ہاں، میں گھر چلا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی، اے رب کائنات، اس عورت کو زندہ کر دے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبر کے پاس کھڑے ہو کر یہ دعا فرمانے لگے، اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اے مردے، اللہ کے حکم سے صحیح سلامت زندہ ہو جا۔ وہ شخص پاس بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ قبر اللہ کے حکم سے کھلی اور اس قبر سے ایک حبشی مرد اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا اٹھا۔ اس کے کانوں اور منہ سے آگ کے شعلے ابھر رہے تھے۔ مردہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھنے لگا۔ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تیرے منہ اور کانوں سے آگ کے شعلے کیوں نکل رہے ہیں؟ اس مردے نے عرض کی، اے اللہ کے پیغمبر، میں اس کانوں سے غیبت سنتا تھا اور اسی زبان سے غیبت کرتا تھا، کانوں سے جھوٹ سنتا تھا اور زبان سے جھوٹ بولتا تھا، اسی کان سے گیت سنتا تھا اور اسی منہ سے گیت گاتا تھا۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مردے سے کہا کہ اس کلمے کے صدقے اللہ تیری بخشش فرما دے گا۔ حضرت عیسیٰ نے اس نوجوان سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تو کہہ رہا تھا کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے، اس قبر سے تو حبشی نکلا ہے۔ اس شخص نے کہا، اس کے ساتھ والی قبر میری بیوی کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مردے کو حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے پھر مر جا۔ اللہ کے حکم سے یہ مردہ پھر قبر میں چلا گیا اور قبر اپنی پہلی حالت میں آ گئی، قبر بند ہو گئی۔ دوسری قبر پر جا کر حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اے اس قبر میں لیٹنے والے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ قبر کھلی اور اللہ کے حکم سے اس قبر سے ایک حسین و جمیل عورت اپنے سر سے مٹی جھاڑتی ہوئی نکلی۔ اس شخص نے کہا، یہی میری بیوی ہے جس کی محبت نے مجھے اتنے سالوں سے یہاں بیٹھ کر رونے پر مجبور کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ اپنی بیوی کو لے کر گھر چلا جا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل دیے۔ اس شخص نے اپنی بیوی کے کپڑوں سے مٹی جھاڑی اور اپنی بیوی سے کہا کہ تیری جدائی نے میرا جینا محال کر رکھا تھا، میری نیند حرام ہو چکی تھی، اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤں۔ اب یہ شخص اپنی بیوی کی ران پر سر رکھ کر سو گیا۔ بیوی نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس حسین و جمیل عورت کی نظر شہزادے پر پڑی اور شہزادے کی نظر اس عورت پر پڑی تو دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو
गया। शहजादे ने उस हसीन और जमील औरत को अपनी तरफ बुलाया। उस औरत ने अपने खामंद का सर जमीन पर रखा और उस शहजादे के घोड़े पर बैठकर वहां से चली गई। जब थोड़ी देर के बाद शोहर उठा, अपनी बीवी को वहां ना पाकर बहुत ही हैरान हुआ। उसने अपनी बीवी को इधर उधर तलाश किया, लेकिन उसकी बीवी उसे नजर न आई। उस शख्स को वहां लगे हुए घोड़े के पांव के निशानात नजर आए। वह शख्स घोड़े के निशानों की पैरवी करते हुए अपनी बीवी तक पहुंच गया। उसने देखा कि कुछ दूर एक शहजादा और उसकी बीवी खड़े हैं। उसने पास जाकर शहजादे से कहा, ये तो मेरी बीवी है, तू इसे यहाँ क्यों ले आया है? उस शहजादे ने कहा, ए बंदे, तू पागल हो गया है क्या? ये तो मेरी लोंडी है। जब बीवी से पूछा गया तो बीवी ने उस बंदे से कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं तो शहजादे की लोंडी हूँ। ये तीनों आपस में झगड़ रहे थे कि अचानक वहाँ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर वो शख्स हजरत ईसा से अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के नबी, ये मेरी वही बीवी है जिसे आपने जिंदा किया था। हजरत ईसा ने इस औरत से कहा कि तुम तो इसकी बीवी हो। इस पर बीवी ने जवाब दिया कि तुम भी झूठ बोल रहे हो। उस औरत ने अल्लाह के नबी को भी कह दिया कि आप भी झूठ बोल रहे हैं। उस औरत ने कहा, मैं तो इस शहजादे की लोंडी हूँ। वो औरत झूठ पर झूठ बोलते हुए आप अलैहिस्सलाम को भी झूठा कहने लगी। इस पर हजरत ईसा ने फरमाया, अच्छा तू हमको झूठा कह रही है। हजरत ईसा ने फिर इस बीवी को हुक्म दिया कि अल्लाह के हुक्म से तू फिर मर जा, उसी मिट्टी में दफन हो जा। अल्लाह के हुक्म से ये औरत फिर से मर गई। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगो, जिसने ऐसा शख्स देखना हो कि वो कुफर की हालत में मरा और ईमान की हालत में जिंदा किया गया और फिर वो ईमान की हालत में मरा हो, तो वो उस हबशी को देख ले। और जिसने ऐसी औरत देखनी हो जो ईमान की हालत में मरी और फिर जिंदा की गई और फिर कुफर की हालत में मरी, तो तुम उस औरत को देख लो जो जहन्नम की आग में डाली जाएगी। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बंदे से कहा कि तुमने कई मुद्दत तक अपनी बीवी की कब्र पर बैठकर अपना वक्त जाया किया है। जिस तरह तुम दुनियादार बनकर अपनी बीवी से मोहब्बत करते रहे हो, अगर तुमने अल्लाह से मोहब्बत की होती तो मेरा रब तुमको इस तरह तन्हा न छोड़ता जिस तरह तेरी बीवी तुझको तन्हा छोड़ गई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब को पाने की कोशिश करो। जब अल्लाह ताला किसी का बन जाता है तो उसकी दुनिया व आखिरत संवर जाती है, और जिसकी दुनिया व आखिरत संवर जाए तो वो बंदा दुनिया में भी खुश और आखिरत में भी जन्नत के मजे पाता है।